نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ ایک وہ شخص ہے جس نے میرے نام پر کوئی عہد کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد شخص کو فروخت کر دیا اور اس کا مول کھا لیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے کام لیا لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔ اس حدیث شریف کے اندر 3 افراد کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قیامت کے دن سخت قہر اور غضب کا معاملہ ان کے ساتھ فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی سے عہد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرے اور اس کے بعد اس وعدے کو، اس عہد کو وہ توڑ ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اگر کوئی کسی سے عہد کرتا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس وعدے کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ایذائے مسلم ہے اور میں کل قیامت کے دن اس شخص کے عوض جو ہے اس شخص کے بدلے میں اس سے لڑوں گا۔ اس کے اندر بھی مفسرین اور محدثین یہ لکھتے ہیں کیونکہ ایذائے مسلم ہے، وعدے کا توڑ دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے یا کوئی عہد کرتا ہے تو اس عہد کو یا اس وعدے کو وہ نبھاتا نہیں ہے اور اسے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا۔ اور منافق کے لیے بھی چونکہ سخت سزائیں آخرت کے اندر رکھی گئی ہیں، تو یہ شخص جو اللہ کے نام پر عہد کرتا ہے، اللہ کے نام پر کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے، تو اگر وہ اس سے نہیں نبھاتا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وہ کسی شخص کو بیچ ڈالے، کسی آزاد آدمی کو بیچ ڈالے اور اس کا جو مول ہے یعنی اس کا جو معاوضہ ہے وہ کھا لے۔ بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بیچ ڈالے اور اس کی جو قیمت ہے وہ کھا جائے، بلکہ صرف بیچ دینا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ایک آدمی اپنے ہی طرح کا کسی دوسرے آدمی کو فروخت کر دے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے اس کے ساتھ سخت وعید اس کے لیے فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے اندر اور اللہ کے قہر کے اندر، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا جو کسی آزاد شخص کو بیچ ڈالے۔ اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت کا سودا کر لے، خدا نخواستہ کسی عورت کو کسی ایسی جگہ فروخت کر دے جو نامناسب ہو، یعنی بعض اوقات کسی عورت کو کوئی شخص فروخت کرتا ہے کسی فحاشی کے اڈے پر، تو اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایک تو کسی شخص یا کسی عورت کا بیچنا جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، دوسرا ایسی جگہ پر بیچنا جو فحاشی پر مبنی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا مقصود ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کرنے کے بعد اسے بیچ ڈالتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ بڑا جرم ہے اور بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور وہ مائیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، ساری زندگی انہیں اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کے بچے کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، آیا انہوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اور آیا وہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس صورت کے اندر یہ ایذائے مسلم بھی ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف بھی ہے، لہذا اس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا گناہ جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں وعید سنائی اور یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے لڑیں گے۔ جب کوئی شخص کسی کو کسی مزدوری پر رکھ لے اپنے کسی کام کی تکمیل کے لیے، اور جب اس کا کام مکمل ہو جائے
کام کے مکمل ہو جانے پر وہ مزدور کو اس کی مزدوری وقت مقررہ پر نہ دے، یہ بھی ایذائے مسلم ہے، کیونکہ انسان وہ اپنا پسینہ بہاتا ہے، بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے، بعض اوقات جو ہے وہ جسم کی مشقت کی وجہ سے وہ پھر بھی انتظار میں لگا رہتا ہے کہ مجھے مالک مزدوری دے گا، مجھے مالک جو ہے اس کی اجرت دے گا، اس کے لیے وہ بیچارہ دن رات کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا لیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں بھی مالک اس کا عوض یعنی اس کی اجرت نہیں دیتا یا اس کی قیمت نہیں دیتا تو وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے کہ میں نے پورا دن مزدوری کی اور محنت کی اور مشقت برداشت کی، اس کے باوجود بھی مجھے وہ پیسے نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ایذائے مسلم ہے، اس کے دل سے بدوائیں نکلتی ہے اس شخص کے لیے جو اسے معاوضہ وقت پر نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس مزدور کی طرف سے میں لڑوں گا اس شخص کے متعلق جو اسے وقت پر وہ معاوضہ نہ دے۔ تو ان تینوں گناہوں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو ایذائے مسلم ہے، اور دوسری بات اس میں جو ذکر کی گئی وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تینوں اشخاص کی طرف سے کل قیامت کے دن میں لڑوں گا اور ان کا بدلہ عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جرائم سے محفوظ رکھے اور ایذائے مسلم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔